بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران نے میزائل حملے کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تمام ڈرونز مار گرائے ہیں اور کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ یہ حملے دوستو ایران کے جوہری تنصیبات کا مرکز کہلائے جانے والے شہر اصفہان کے قریب آرمی ایئر بیس کے قریب کیے گئے۔ اس علاقے میں 3 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھیں۔ اسرائیل نے امریکہ کو ایران پر اس حملے کی پیشگی اطلاع دی تھی، لیکن ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ نے اس حملے میں حصہ نہیں لیا تھا۔ امریکی حکام کی تصدیق کے باوجود اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے پر تاحال کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اصفہان میں سنے گئے دھماکے ایرانی فضائی دفاعی نظام کے فعال ہونے کا نتیجہ تھا، جس نے ڈرونز کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ دوستو یاد رہے کہ ایران کے اصفہان شہر میں کئی نیوکلیئر سائٹس ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کافی عرصے سے ایران کے جوہری منصوبے کو نشانہ بنانے کی دھمکی دیتے آئے ہیں۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں ایران کے کسی نیوکلیئر سائٹ کا کوئی نقصان نہیں ہوا، تمام جوہری تنصیبات محفوظ ہیں۔ ایران نے اعلان کیا تھا کہ اس نے کئی ڈرون مار گرائے ہیں، لیکن موجودہ وقت میں کوئی میزائل حملہ نہیں ہوا ہے۔ ایران پر کوئی بیرونی میزائل حملہ نہیں ہوا ہے۔ CNN نے ایک امریکی اہلکار کے حوالے سے تصدیق کی تھی کہ اسرائیل نے ایران کے اندر حملہ کیا ہے، لیکن اشارہ دیا کہ اس نے جوہری سائٹس کو نشانہ نہیں بنایا۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار کا بھی کہنا تھا کہ گزشتہ شب اسرائیل نے ایران کے اندر حملہ کیا ہے، تاہم اس کارروائی میں امریکہ نے حصہ نہیں لیا۔ امریکی انٹیلی جنس نے تسلیم کیا ہے کہ غیر معمولی معاشی مشکلات کے باوجود پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کو برقرار رکھنے اور اسے جدید بنانے میں قابل ذکر حد تک کامیاب رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی دفاعی پالیسی اب بھی بھارت کے گرد گھومتی ہے۔ چائنا سے متعلق ایک سماعت کے دوران ڈیفنس انٹیلی جنس ایجنسی کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز نے کانگریس کو بتایا کہ پاکستان کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے سلسلے میں عالمی برادری بشمول سلامتی کونسل کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کو جدت سے ہمکنار رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ ڈیفنس انٹیلی جنس ایجنسی کے ڈائریکٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت کے تعلقات میں کشیدگی کے باوجود فروری 2021 سے اب تک لائن آف کنٹرول کی صورتحال قابو میں ہے۔ معاشی مشکلات سے نمٹنے میں چائنا، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پاکستان کی مدد کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اپنے ایٹمی اثاثوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کے مؤثر تحفظ کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کا معیار بھی بلند کرتا رہا ہے۔ انہوں نے اکتوبر میں پاکستان میں درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل ابابیل کے تجربے کی کامیابی کا بھی ذکر کیا۔ امریکہ نے فلسطین کی اقوام متحدہ کی رکنیت سے متعلق درخواست ویٹو کر دی۔ کونسل ارکان کی اکثریت کی حمایت کے باوجود دوستو قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ سلامتی کونسل کے 12 ارکان نے فلسطین کو اقوام متحدہ کی رکنیت دینے کی حمایت کی تھی، جبکہ برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ نے قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اسرائیل نے ایرانی سرزمین پر جمعے کو حملہ کیا تھا۔ یہ واقعہ 2 قدیم علاقائی حریفوں کے درمیان دوستو براہ راست تصادم کے سلسلے کی تازہ ترین کڑی ہے، جو طویل سرد جنگ کے بعد ایک اعلانیہ جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ نیتن یاہو نے اس سے پہلے ایران کی جانب سے 13 اپریل کو اسرائیل پر ڈرون اور میزائل داغنے کا جواب دینے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ ایران نے یہ حملہ دوستو دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے اور متعدد ایرانی آرمی کے رہنماؤں کی موت کے بعد کیا گیا تھا۔ یہ تصادم پچھلے سال غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایک وسیع تر کشیدگی کا حصہ ہے، لیکن دونوں فریقوں کے درمیان دشمنی کی جڑیں کئی دہائیوں پر محیط ہیں
اور اس کا دائرہ سایہ دار جنگوں اور زمین، سمندر، فضا اور خفیہ سائبر سپیس حملوں تک پھیلا ہوا ہے۔ ایران میں اسلامی انقلاب نے مغرب نواز شاہ محمود رضا پہلوی کا تختہ الٹ دیا، جو اسرائیل کو ایک اتحادی کے طور پر دیکھتے تھے۔ 1982 میں جب اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تو ایرانی آرمی انقلاب نے وہاں کے شیعوں کے ساتھ مل کر لبنانی حزب اللہ گروپ قائم کیا۔ اسرائیل نے بعد میں اس مسلح گروپ کو اپنی سرحدوں پر اپنا سب سے خطرناک دشمن قرار دیا۔ 1983 میں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ نے مغربی اور اسرائیلی افواج کو لبنان سے نکالنے کے لیے خودکش حملوں کا سہارا لیا، جہاں انہوں نے بارود سے لدی ایک کار نے اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر پر بھی دھاوا بول دیا تھا۔ اس طرح اسرائیل بعد میں لبنان کے بیشتر علاقوں سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ آئرس میں اسرائیلی سفارتخانے اور 1994 میں شہر میں یہودی مرکز کو نشانہ بنانے والے 2 خودکش بم دھماکوں کی ذمہ داری ایران اور حزب اللہ پر اسرائیل نے عائد کی تھی، لیکن دونوں حملوں میں درجنوں جانیں گئی، تاہم ایران اور حزب اللہ نے ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ 2006 میں اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ 1 ماہ طویل جنگ لڑی، لیکن بھاری مسلح گروپ حزب اللہ کو کچلنے میں ناکام رہا۔ 2010 میں اسٹاکس نیٹ کمپیوٹر وائرس، جسے بڑے پیمانے پر دوستوں امریکہ اور اسرائیل نے تیار کیا تھا، ایران کے جوہری مقام پر یورینیم کی افزودگی کی تنصیب پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ صنعتی آلات پر پہلا معروف سائبر حملہ تھا۔ 2024 میں دمشق میں ایرانی سفارتخانے کے کمپاؤنڈ پر مشتبہ اسرائیلی فضائی حملے میں 2 سینئر کمانڈروں سمیت ایرانی آرمی کے 7 اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیل نے اس کی ذمہ داری کی تصدیق یا تردید دونوں نہیں کی۔ اس کے بعد 13 اپریل کو ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کیا اور راکٹوں اور میزائلوں اور ڈرون سے اسرائیل کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اسی طرح اسرائیل نے ایران کی کارروائی کو جارحیت قرار دیتے ہوئے جمعے کی صبح ایران کے شہر اصفہان پر حملہ کیا۔ یہ حملے ایران اور اسرائیل جیسے باہمی دشمن ممالک کے درمیان دوستوں دہائیوں پر پھیلی سرد جنگ اور کشیدگی کے بعد اعلانیہ مارکے ہیں، جس کے بعد دونوں ملک جنگ کے دھانے پر آج پہنچ چکے ہیں۔ افریقی ملک کینیا میں ملٹری ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں مسلح افواج کے سربراہ جنرل فرانسس اوگولو سمیت 10 فوجی اہلکار مارے گئے۔ حکومت نے ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ ہیلی کاپٹر دارالحکومت نیروبی سے 400 کلومیٹر کی دوری پر ایجلیو مراکویٹ کے مقام پر گر کر تباہ ہوا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی جون 2021 میں نیروبی کے قریب ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کے دوران حادثہ ہوا تھا، جس میں 10 فوجی اہلکار مارے گئے تھے۔ پاکستانی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکہ میں دوستوں سرمایہ کاروں کے ساتھ گول میز کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس میں وزیر خزانہ نے مہنگائی میں کمی، مستحکم کرنسی، زرعی شعبے کے مضبوط نمو سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے مضبوط ترسیلات زر، بڑھتے زر مبادلہ کے ذخائر اور اسٹاک مارکیٹ میں تیزی سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ کانفرنس میں ٹیکسیشن، توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر حکومتی ترجیحات پر بھی گفتگو ہوئی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو کھانے میں ٹوائلٹ کلینر ملا کر دیا گیا ہے۔ عمران خان نے جج ناصر جاوید رانا کے روبرو کہا کہ کمرہ عدالت میں اضافی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، یہ اوپن کورٹ والا ماحول نہیں لگ رہا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ بتایا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی کا سرکاری ہاسپٹل ہی سے ٹیسٹ کروانے کی اجازت ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر عاصم یونس کے آنے کی بابت استفسار کرتے ہوئے کہا کہ انسانی بنیادوں پر بشریٰ بی بی کے ٹیسٹ نجی ہاسپٹل سے کروانے کا آرڈر کر دیتے ہیں۔ عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ بشریٰ بی بی کو ٹوائلٹ کلینر کھانے میں ملا کر دیا گیا ہے۔ بشریٰ بی بی کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، روز ان کے معدے میں جلن ہوتی ہے۔
ایک موقع پر عدالت نے کہا کہ سماعت کے دوران پریس کانفرنس سے گریز کیا کریں، جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ میرے نام سے باہر کوئی غلط بیان دیا جاتا ہے تو مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے، اس لیے میں صحافیوں سے ہی بات کرتا ہوں۔ عدالت نے کہا کہ ڈیکورم کا خیال ضروری ہے، آپ سماعت کے بعد صحافیوں سے بات کر لیا کریں، جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ سماعت کے بعد جیل انتظامیہ میڈیا کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیتی ہیں اور عدالت کی سماعت کے بعد صرف 10 منٹ میڈیا سے بات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ مولوی فضل الرحمان کو احتجاج کرنا ہے تو کے پی میں جا کے کریں۔ مولوی فضل الرحمان احتجاج کریں، مگر احتجاج حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے۔ مولوی تحقیقات کرے کہ ان کے لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پرسوں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کے احتجاج سے دنیا کو غلط پیغام گیا۔ اپوزیشن کا کل کا احتجاج جمہوری نہیں تھا۔ پارلیمانی دائرے میں اپوزیشن کی تنقید کو ویلکم کرتے ہیں۔ پشاور کے ایک لیڈی ہاسپٹل میں صحت کارڈ پر داخل مریض کے لیے باہر سے ادویات کی خریداری کے معاملے پر دوستو شعبہ گائنی کی 15 ڈاکٹرز کو معطل کر دیا گیا۔ صحت کارڈ پر گائنی کے مریض کے رشتہ دار کی جانب سے ادویات کی خریداری کے دوران بنائی گئی ویڈیو میں شکایت سامنے آئی تھی، جس میں مریض کے رشتہ دار کا کہنا تھا کہ مریض کو صحت کارڈ پر صرف 130 روپے کی گولیاں دی گئیں اور باقی 30,000 کی ادویات کی خریداری خود مریض کے رشتہ دار کو کرنی پڑی۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد کے پی حکومت نے نوٹس لیا تھا، جس پر انکوائری کے بعد شعبہ گائنی کی 4 خواتین ایسوسی ایٹ پروفیسرز اور 11 ٹریننگ ڈاکٹرز کو معطل کر دیا گیا، جبکہ دوسری جانب ڈاکٹرز تنظیموں نے انکوائری کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹرز کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ ہاسپٹل انتظامیہ کی کوتاہیوں کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا۔ پنجاب میں کسانوں سے گندم سستی خرید کر گوداموں میں ذخیرہ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ صوبے میں سرکاری گندم کی خریداری کے معاملے پر دوستو سیاسی اور کسان حلقوں اور افسرشاہی کے درمیان جاری رسا کشی کے دوران ابہام کا فائدہ اٹھانے کے لیے ذخیرہ اندوز میدان میں آ چکے ہیں۔ مافیاز کی جانب سے کسانوں سے سستے داموں گندم خرید کر خفیہ گوداموں میں ذخیرہ کی جا رہی ہے اور چند ماہ بعد سستی خریدی گئی گندم کو مہنگے داموں فلورز مل کو فروخت کیا جائے گا۔ پنجاب میں 20 کلو کے آٹے کے تھیلے کے ایکس مل قیمت 600 روپے کم ہونے کے باوجود عوام مکمل ریلیف سے محروم ہیں۔ پرچون فروش 20 کلو کے تھیلے پر 200 سے 300 روپے منافع کما رہے ہیں۔ لاہور میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی ایکس مل قیمت 2000 سے 2100 روپے ہے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے کئی سائنسدانوں کے ایک گروپ نے اپنے مشترکہ تحقیقی آرٹیکل میں خبردار کیا ہے کہ اگر سوشل میڈیا پر انسانوں کے اجتماعی طرز عمل اور سوچ میں تبدیلی کو نہ سمجھا گیا تو یہ ٹیکنالوجی پوری انسانیت اور انسانی تہذیب کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ معتبر آن لائن میگزین پروسیڈنگ آف دا نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کے 17 مصنفین مختلف سائنسی موضوعات کے ماہر ہیں، جن کا تعلق حیاتیات، نفسیات، اعصابیات اور ماحولیات سمیت کئی شعبوں سے ہے۔ ماہرین نے اپنے تمام نکات کو مجموعی طور پر کرائسس ڈسپلن کا عنوان دیتے ہوئے زور دیا ہے کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی بدولت انسانوں کے باہمی رابطے نہ صرف بہت بڑھ چکے ہیں بلکہ ان کی پیچیدگی بھی ماضی میں انسانی سماج کی نسبت کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ اگر وسیع تر انسانی پیمانے پر ٹیکنالوجی کے اثرات نہ سمجھے گئے تو ہم آنے والے برسوں میں کسی غیر ارادی اور غیر متوقع تباہی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس آرٹیکل میں دوستو ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ آج ہم انسانوں کے اجتماعی طرز عمل پر ٹیکنالوجی کے اثرات سمجھنے سے قاصر ہیں، جس کا نتیجہ نہ صرف جمہوری بلکہ سائنسی ترقی میں رکاوٹوں کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔
انہوں نے کرونا وبا کی عالمی وبا میں غلط اور بے بنیاد خبروں کے وسیع تر پھیلاؤ اور اس پھیلاؤ سے برآمد ہونے والے سنگین رزلٹ کو اس امر کی تازہ ترین مثال کے طور پر پیش کیا۔ اس کے علاوہ انتخابات میں سوشل میڈیا سے پھیلائی جانے والی افواہوں کے اثرات بھی اسی بڑے اور پیچیدہ مسئلے کا ایک حصہ ہے۔ مستقبل میں بھی ہم جدید ٹیکنالوجی سے پیدا ہونے والے ایسے ہی غیر ارادی، غیر متوقع اور منفی نتائج کا بڑے پیمانے پر سامنا کر سکتے ہیں، جن میں انتخابی دھاندلی کے ساتھ ساتھ بیماری، پرتشدد، انتہا پسندی، خشک سالی اور جنگی حالات تک شامل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اپنے آرٹیکل میں ان سائنسدانوں نے سوشل میڈیا کو مکمل طور پر غلط قرار نہیں دیا، بلکہ مختلف مواقع پر سوشل میڈیا کے کردار کو سراہا بھی ہے۔ مثلاً یہ کہ معاشرے کے وہ طبقات جو اقلیت میں ہے یا سماج میں ان کی بات نہیں سنی جاتی، آج وہ بھی سوشل میڈیا کی بدولت اپنے مسائل سے ایک وسیع حلقے کو آگاہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ روہنگیا میں مسلمانوں کی نسل کشی یا فلسطین پر ہونے والا ظلم وغیرہ۔ سبزیاں معدنیات اور وٹامن کا خزانہ ہے، یہ انسان کو بھرپور غذائیت مہیا کرتی ہیں۔ بہت سی سبزیاں کچی یا پکا کر کھائی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے دوستو کہ سبزیاں کچی کھانا بہتر ہے یا پکا کر اسے کھانا چاہیے؟ اس سوال کا جواب آسان نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بعض سبزیاں پکانے سے ان کے کچھ وٹامن ضائع ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ سبزیاں پکانے سے الٹا اثر ہوتا ہے۔ پیاز کچی کھانا بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پیاز پکائی جائے تو اس کا ایک اہم غذائی مادہ ایلیسن ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ مادہ انسان میں بھوک مارتا ہے۔ ٹماٹر کو پکا کر کھانا بہتر ہے۔ دراصل ٹماٹر پکا کر کھانے سے اس میں شامل غذائی مادہ لائکوپین کی زیادہ مقدار ہمارے جسم میں جذب ہوتی ہے۔ یہ مادہ ہمیں کینسر اور دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ساگ سبزی کو بھی پکا کر کھانا مفید ہے۔ یوں انسانی جسم کو زیادہ کیلشیم، فولاد اور میگنیشیم جیسے اہم معدنیات ملتے ہیں۔ چقندر کو کچا کھانا چاہیے۔ چقندر پکایا جائے تو اس کا 30% وٹامن ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ وٹامن ہمارے دماغ کو تقویت دیتا ہے۔ مشروم کو پکا کر کھانا چاہیے۔ دراصل کھمبیوں کو کسی بھی طریقے سے پکائیں، اس میں پوٹاشیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور یہ معدنیات ہمارے بدن کے عضلات کو مضبوط بناتے ہیں۔ شاہ گوبھی کو کچا کھانا مفید ہے۔ شاہ گوبھی کو پکایا جائے تو اس میں شامل ایک مادہ انزائم مائروسیناسی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مادہ ہمارے نہایت ہی اہم عضو جگر پر حملہ آور ہونے والے زہریلے مادے اور جراثیم کو مارتا ہے۔ سرخ مرچیں کھا کر ظاہر ہے بڑی مرچیں لگتی ہیں، مگر انہیں کچا کھانا مفید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں 375 سینٹی گریڈ درجہ حرارت سے زیادہ پکایا جائے تو ان میں شامل وٹامن سی ضائع ہو جاتا ہے۔ لہسن بلڈ پریشر کو کم رکھتا ہے، جبکہ اسے زیادہ تر کھانا پکانے کے دوران ہی استعمال کیا جاتا ہے، جس سے اس کی یہ خاصیت ختم ہو جاتی ہے۔ مناسب طریقہ کار تو یہ ہے دوستو کہ اسے کھانا پکانے کی ابتدا کی بجائے کھانا پکنے کے بعد شامل کر کے کھا لیا جائے۔ رہ گئی بات کچے لہسن کی بو کی، تو کھانے کے بعد تازہ پودینہ کھا لیا جائے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔